الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ اسلامک لا آف انہیریٹنس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 5 ہے، سیکنڈری شیئررز پر۔ آج کا ٹاپک ہے فل اینڈ کنسنجائن سسٹرز، یعنی حقیقی بہنیں اور علاتی بہنیں جنہیں باپ شریک بہنیں بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا اسٹیٹس دیکھیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن، اس کے بعد اسٹیٹس آف دی فل سسٹر۔ فل سسٹر فیملی کے ڈفرینٹ سیناریوز میں ڈفرینٹ اسٹیٹس کے ساتھ اپیئر ہوتی ہے۔ سسٹر کا اسٹیٹس شیئرر کا بھی ہو سکتا ہے، ریسیڈیئری کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ایکسکلوڈ بھی ہو جا سکتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم اسٹیٹس آف دی کنسنجائن سسٹر، یعنی باپ شریک بہن کی حیثیت۔ کنسنجائن سسٹر کا اسٹیٹس شیئرر کا بھی ہو سکتا ہے، ریسیڈیئری کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ایکسکلوڈ بھی کر دی جا سکتی ہے۔ آخر میں سمری کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کریں گے۔ اب دیکھیں تعارف۔ کچھ فیملی سیناریوز میں اہم ترین یا بنیادی ذوی الفروض موجود نہیں ہوتے۔ ایسے سچویشنز میں سیکنڈری شیئررز یعنی ثانوی ذوی الفروض تصویر میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مرحوم کی ماں موجود نہ ہو تو دادی یا نانی یا دونوں تصویر میں آتے ہیں۔ اسی طرح اگر مرنے والے کا باپ نہ ہو تو دادا تصویر میں آتا ہے اور وارث بنتا ہے۔ یاد رکھیں، شیئرر وہ وارث ہے جس کا حصہ، جس کا ریشیو یا پرپورشن قرآن یا حدیث میں کلیئرلی بتا دیا گیا ہے۔ شیئررز دو قسم کے ہوتے ہیں بنیادی طور پر، ایک ہے پرائمری شیئررز یعنی بنیادی ذوی الفروض، اور ایک ہے سیکنڈری شیئررز یعنی ثانوی ذوی الفروض۔ پرائمری شیئررز 5 ہیں جن کو ہم آلریڈی پچھلے ویڈیوز میں ڈسکرائب کر چکے ہیں: فادر، مادر، ہسبینڈ، وائف اینڈ ڈاٹر۔ اب ہم فوکس کرتے ہیں سیکنڈری شیئررز کو۔ یہ جملہ 7 ہیں، لیفٹ سے دیکھیں۔ گرینڈ فادر یعنی دادا، گرینڈ مدر یعنی یہاں پر دادی اور نانی دونوں بھی ہو سکتے ہیں، گرینڈ ڈاٹر یعنی پوتی، کنسنجائن سسٹر یعنی باپ شریک بہن، فل سسٹر یعنی حقیقی بہن، یوٹرین سسٹر یعنی ماں شریک بہن، یوٹرین بردر یعنی ماں شریک بھائی۔ یاد رکھنا بہت آسان ہے۔ لیفٹ کے 3 دیکھیں، ریلیشن کے ساتھ گرینڈ ہے، دونوں گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ گرینڈ ڈاٹر، یہ 3 ہو گئے۔ اور 3 قسم کی بہنیں ہوتی ہیں: حقیقی بہن، باپ شریک بہن اور ماں شریک بہن، اور آخر میں ماں شریک بھائی بھی شیئررز میں ہی شمار ہوتا ہے۔ اس طرح سے جملہ 7 ہیں۔ اب ہم اس ویڈیو میں صرف 2 سسٹرز کا شیئر دیکھ رہے ہیں، ایک فل سسٹر اور ایک کنسنجائن سسٹر۔ پہلے فوکس کرتے ہیں اسٹیٹس آف دی فل سسٹر یعنی حقیقی بہن کی حیثیت۔ قرآن کی سائر سے ہم کو سسٹر کے اسٹیٹس کی کافی تفصیل ملتی ہے۔ دیکھیں، they ask you for a legal verdict, say Allah directs about al-kalala۔ اللہ ہدایت دیتا ہے کلالہ کے سلسلے میں۔ کلالہ کے معنی لکھے ہوئے ہیں: those who leave neither descendants nor ascendants، یعنی ایسے لوگ جن کے فروع ہیں نہ اصول ہے، یعنی کہ جن کے باپ دادا بھی نہیں ہے، جن کا بیٹا پوتا بھی نہیں ہے۔ if it is a man that dies، یعنی اس شخص جس کا انتقال ہوا ہے۔ leaving a sister، اگر ایسا شخص ایک بہن کو چھوڑتا ہے but no child، لیکن کوئی اولاد نہیں، she shall have half the inheritance، کا حصہ میراث میں آدھا ہوتا ہے۔ if such a deceased was a woman who left no child، her brother takes her inheritance۔ اگر مرنے والی شخصیت کسی خاتون کی ہو جس نے کوئی اولاد نہ چھوڑی ہو، تب اس کا بھائی میراث کا حقدار ہوگا۔ if there are 2 sisters they shall have 2/3 of the inheritance، اگر 2 بہنیں ہیں تو ان کو میراث کا 2/3 ملے گا۔ if there are brothers and sisters the male will have twice the share of the female، یعنی مرحوم کے بھائیوں کے ساتھ اگر بہنیں بھی موجود ہوں تب بھائی کا حق بہن کا دوگنا ہوگا۔ does Allah makes clear to you his law lest you go astray and Allah is the all knower of everything۔ قرآن کی اس آیات کو یہاں پر انٹرپریٹ کیا گیا ہے اسٹیٹس آف دی فل سسٹر کی شکل میں۔ دا فل سسٹر اور سسٹرز کین ہیو ویریس کائنڈس آف اسٹیٹس۔ سگی بہن یا بہنیں مختلف اسٹیٹس لیتی ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیملی کا سیناریو کیسا ہے۔ پہلے نمبر 1 اسٹیٹس وہ شیئرر ہو سکتی ہے، اور سسٹر ریسیڈیئری یعنی باقی مال لینے والی بھی ہو سکتی ہے along with male agnates، یعنی اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ تیسرا اسٹیٹس ہے سسٹر ریسیڈیئری ہو سکتی ہے بغیر میل ایگنیٹس کے یعنی بھائیوں کے بغیر۔ اور چوتھا اسٹیٹس ہے کہ وہ محجوب بھی ہو سکتی ہے۔ محجوب یعنی اس کو ایکسکلوڈ بھی کوئی کر سکتا ہے۔ اسٹیٹس آف دی فل سسٹر میں دیکھیں پہلا کیس، دی سسٹر ایز ہر شیئرر۔ اگر مرنے والے نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی اور نہ ہی کوئی بھائی ہے تب بہن کی حیثیت شیئرر کی ہوگی اور وہ میراث کا آدھا حصہ پائے گی۔ دوسری سچویشن دیکھیں، اگر مرنے والے نے کوئی اولاد چھوڑی اور نہ کوئی بھائی چھوڑا لیکن
اگر بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں تو وہ میراث کا 2/3 حصہ پائیں گے۔ اسٹیٹس آف دی فل سسٹر میں کیس 2 دیکھیں۔ دا سسٹر ایز ریسیڈیری along with male agnates، اسبا بغیر ہی کا اسٹیٹس فیس کرتی ہے، یعنی وہ اسبا ہوتی ہے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ باقی مال پاتی ہے۔ If the deceased doesn't leave any child but leaves brothers along with the sisters, they inherit the residue as male female agnate residuaries، یعنی مرنے والے نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی ہے لیکن بھائی بہن موجود ہیں تو وہ اسبا بغیری کی حیثیت سے باقی مال پاتے ہیں۔ کیس 3 دیکھیں۔ The sister or sisters as residuary without male agnates، یعنی بغیر کسی بھائی کے اگر ایک یا ایک سے زائد بہنیں ہوں تو اسبا مع غیری کی حیثیت سے باقی مال پاتے ہیں۔ If there is a sister or sisters along with a daughter and the granddaughter or daughters, then the latter to inherit 2/3 share and the sister or sisters inherit residue as a female agnate، یعنی اگر ایک ہی بیٹی ہو مرحوم کی اور پوتی یا پوتیاں ہوں تب بیٹی کو آدھا دے دیں گے، پوتی یا پوتیوں کی ٹیم کو 1/6 دے دیں گے۔ اس طرح سے بیٹی اور پوتی پوتیاں مل کر 2/3 میراث کا حصہ لے لیں گے اور بہن یا بہنوں کو باقی مال جائے گا۔ ایسی سچویشن میں بہن کو یا بہنوں کو اسبا مع غیرہی کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل احادیث میں بھی آئی ہے، دیکھیں۔ نریٹڈ الاسود بن یزید رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ came to us in Yemen as a tutor and a ruler. We, the people of Yemen, asked him about the distribution of the property of a man who had died leaving a daughter and a sister. Mu'adh gave the daughter 1/2 of the property and gave the sister the other half. یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن گئے ایک بار ایک ٹیوٹر اور ایک رولر کی حیثیت سے۔ وہاں کے لوگوں نے ایک میراث کا مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی نے اپنے انتقال کے بعد اپنے پیچھے ایک بیٹی اور بہن کو چھوڑا، تب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حل بتایا کہ بیٹی کو آدھا دے دیں میراث کا کیونکہ بیٹی وہاں شیرر ہے، اور باقی کا آدھا ریسیڈیو کی حیثیت سے بہن کو دے دیا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ ایک اور حدیث دیکھیں نیچے۔ حذیل بن شرحبیل said, Abdullah said, I will judge with what the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam judged. For the daughter is half, for the son's daughter is 6, totaling 2/3, and for the sister what remains. یعنی یہ کیس میں ایک بیٹی ہے جس کو آدھا دے دیے، ایک پوتی ہے جس کو 1/6 دے دیے، تو یہ ٹوٹل 2/3 ہو گیا۔ جو کچھ بچتا ہے وہ بہن کو جائے گا۔ اسٹیٹس آف دی فل سسٹر میں کیس 4 دیکھیں۔ یہاں پر ایسے سرکمسٹانسز ہے جب بہن یا بہنیں ایکسکلیوڈ ہو جاتی ہیں، محجوب ہو جاتی ہیں، وارث میں شمار نہیں ہوتی۔ پہلا کیس ہے کہ مرنے والے نے بیٹا، پوتا، پڑپوتا وغیرہ چھوڑا ہو تب مرنے والے کے بھائی بہن ایکسکلیوڈ ہو جائیں گے، اور دوسرا کیس ہے کہ مرنے والے نے باپ، دادا، پردادا وغیرہ چھوڑا ہو تب بھی بھائی بہن ایکسکلیوڈ ہو جائیں گے۔ ان شارٹ یاد رکھیں کہ مرنے والے نے کوئی میل اسینڈنٹس یا میل ڈیسینڈنٹ چھوڑا ہو تب بھائی بہن ایکسکلیوڈ ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اللہ کی بہن کی حیثیت یعنی اسٹیٹس آف دی کنسنجائن سسٹر۔ ایک بار ہم بتاتے چلیں کہ اللہ کی بہن یا بھائی بہن کنہیں کہتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جس نے 2 نکاح کیے، پہلی وائف ہے، یہ دوسری وائف ہے، یہ بچوں کی ماں ہے، یہ بچوں کی ماں ہے، یعنی فادر کامن ہے اور مدرس ڈیفرنٹ ہے۔ ایسی سچویشن میں یہ بچے آپس میں اللہ کی بھائی بہن یا کنسنجائن بردرز اینڈ سسٹرز کہلاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اسٹیٹس آف دی کنسنجائن سسٹر۔ 4 قسم کے اسٹیٹس ہے۔ سب سے پہلے ایک شیرر کی حیثیت سے وہ اپیئر ہو سکتی ہے، یا ریسیڈیری along with male agnates اپیئر ہو سکتی ہے، یعنی اپنے بھائیوں کے ساتھ ریسیڈیری بن سکتی ہے۔ 3rd اسٹیٹس ہے وہ ریسیڈیری without male agnates، یعنی بھائیوں کے بغیر بھی ریسیڈیری بن سکتی ہے۔ 4th اسٹیٹس ہے محجوب کا، یعنی اس کو ایکسکلیوڈ بھی کر دیا جا سکتا ہے، وہ وارث نہیں کہلائے گی۔ پہلا کیس دیکھیں، دی کنسنجائن سسٹر ایز اے شیرر، یعنی باپ شریک بہن شیرر کی حیثیت سے۔ جب باپ شریک بہن صرف ایک ہو تب اس کا حق میراث میں 50% ہوتا ہے، لیکن جب باپ شریک بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہو تو باپ شریک بہنوں کا حق 2/3 ہوتا ہے میراث میں۔ جب باپ شریک بہن یا بہنیں ایک حقیقی بہن کے ساتھ ہو تب باپ شریک بہن یا بہنوں کو 1/6 ملتا ہے اور فل سسٹر کو ½ اس طرح سے عورتوں کی ٹیم کا حق ہوگا 2/3۔ کیس 2 دیکھیں، دی کنسنجائن سسٹر ایز ریسیڈیری وتھ میل ایگنٹس، یعنی باپ شریک بہن اپنے بھائیوں کے ساتھ ریسیڈیریز کی ٹیم پر آتی ہے۔ اف دیر از اے کنسنجائن برادر اور بردرز along with the consanguine sister or sisters, they inherit the residue as male female agnates، یعنی باپ شریک بھائیوں کے ساتھ باپ شریک بہنیں ہوں تو اسبا بغیری کی حیثیت سے وہ ریسیڈیو پائیں گی اور بھائی کا حق بہن کا دوگنا ہوگا۔ کیس 3 دیکھیں، دی کنسنجائن سسٹر ایز اے ریسیڈیری وداؤٹ میل ایگنٹس، یعنی باپ شریک بہن بغیر بھائیوں کے اگر موجود ہو۔ اف دیر از اے کنسنجائن سسٹر اور sisters with no consanguine brother or brothers
along with the daughter or daughters and or paternal granddaughter or daughters, then she obtains residue as a residuary without male agnates. यानी अगर मरहूम की अगर एक बेटी हो तो 1/2 बेटी को जाएगा, और अगर पोती हो तो 1/6 जाएगा। इस तरह से 2/3 ये ख़वातीन को जाएगा। लेकिन अगर बेटी एक से ज़्यादा हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो, तब बेटियों को 2/3 चला जाएगा और वो बहन एज रेसिडियरी बाकी माल पाएगी। अगर साथ में कोई भाई ना हो तो वो अकेली बाकी माल पाएगी, रेसिड्यू पाएगी। अगर बहनें एक से ज़्यादा हों तो उन तमाम में रेसिड्यू डिवाइड होगा। स्टेटस ऑफ द कंसंजाइन सिस्टर्स, केस 4 देखें। सिचुएशंस वेयर द कंसंजाइन सिस्टर और सिस्टर्स गेट्स एक्सक्लूडेड, यानी वो सिचुएशन या सिचुएशन जब बाप शरीक बहन एक्सक्लूड हो जाती है और वारिसों में शुमार नहीं होती। इस हदीस को देखें। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, Ali bin Abi Talib रज़ियल्लाहु अन्हु narrated, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, in the presence of full brother or brothers and sister or sisters, the consanguine brother or brothers and sisters don't inherit. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सगे भाई बहनों की मौजूदगी में बाप शरीक भाई बहन वारिस नहीं होते। Hence the consanguine sister or sisters gets excluded if there is, लिहाजा बाप शरीक बहन या बहनें एक्सक्लूड हो जाएंगे अगर पहली शर्त देखें, सन और सन्स, पैटर्नल ग्रैंड सन और सन्स, पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड सन और सन्स एंड सो ऑन, यानी मरने वाले ने बेटा पोता पड़पोता वगैरह छोड़ा हो। सेकंड केस देखें, अगर मरने वाले ने बाप दादा या परदादा छोड़ा हो। थर्ड केस, 2 फुल सिस्टर्स अगर मरने वाले ने छोड़ा हो तो बाप शरीक बहनें और बाप शरीक भाई एक्सक्लूड हो जाएंगे। फोर्थ केस देखें, फुल ब्रदर्स एंड फुल सिस्टर्स एज मेल फीमेल एग्नेट्स टीम, यानी सगे भाई बहनों की टीम अगर मौजूद हो तब भी बाप शरीक भाई बाप शरीक बहनें एक्सक्लूड हो जाएंगे। इन शॉर्ट, अगर सगी बहन एक ही हो तो बाप शरीक बहन या बहनें पिक्चर में आएंगी, लेकिन अगर 2 सगी बहनें मौजूद हों या एक सगा भाई या एक सगी बहन मौजूद हो तब बाप शरीक भाई बहनें एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब समरी देखते हैं। स्टेटस ऑफ द ट्रू सिस्टर या फुल सिस्टर, फुल सिस्टर को ट्रू सिस्टर भी कहा जाता है। देखें फुल सिस्टर के स्टेटस, इफ़ देयर इज़ 1 सिस्टर, अगर सिर्फ और सिर्फ एक बहन है, ना बाप दादा है, ना बेटा बेटी हैं, पोता पोती भी नहीं है, तब उस बहन की हैसियत शेरर की होगी और शेर हाफ होगा। सेकेंड केस, इफ़ सिस्टर्स आर मोर देन 1, अगर बहनें एक से ज़्यादा हों, बाप दादा भी नहीं, बेटे बेटियाँ पोते पोतियाँ भी ना हो तो वो शेरर होंगे और 2/3 माल पाएंगे। थर्ड केस देखें, ब्रदर्स भी मौजूद हैं फुल सिस्टर्स के साथ, तब ये टीम रेसिडियरी कहलाएगी और आपस में 2:1 के हिसाब से रेसिड्यू शेयर होगा। फोर्थ केस देखें, सिस्टर्स अगर मौजूद हों अलॉन्ग विद अ डॉटर एंड अ ग्रैंड डॉटर, तब बेटी को आधा, ग्रैंड डॉटर को 1/6, यानी टोटल 2/3 देने के बाद सिस्टर को रेसिड्यू मिलेगा और इसकी हैसियत रेसिडियरी की होगी। केस देखें, इफ सन, ग्रैंडसन, फादर, ग्रैंडफादर एक्सेट्रा एग्जिस्ट, देन सिस्टर एक्सक्लूड हो जाएगी, यानी मेल डिसेंडेंट्स या मेल असेंडेंट्स मौजूद हो तो फुल सिस्टर या सिस्टर्स एक्सक्लूड हो जाएंगे। स्टेटस ऑफ द कंसंजाइन सिस्टर की समरी देखें, अगर बाप दादा मौजूद ना हो, बेटे बेटियां पोते पोतियां भी ना हो, अगर सिर्फ और सिर्फ एक बाप शरीक बहन हो तो उसकी हैसियत शेरर की होगी और उसका हक होगा 1/2, और इस तरह से बाप शरीक बहन एक से ज़्यादा हों तो उनकी हैसियत शेरर्स की होगी और मीरास का 2/3 हिस्सा वो पाएंगी। केस 3 देखें, अगर एक सगी बहन हो साथ में बाप शरीक बहन या बहनें हों तब बाप शरीक बहन की हैसियत शेरर की होगी और उसे 1/6 हिस्सा मिलेगा। अगर बाप शरीक बहनें ज़्यादा हों तो 1/6 हिस्सा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी, डिवाइड कर लेंगी इक्वली। फोर्थ केस देखें, इफ़ देयर आर कंसंजाइन ब्रदर्स अलॉन्ग विद कंसंजाइन सिस्टर्स, यानी बाप शरीक भाई बहनें हों तब वो टीम रेसिडियरी कहलाएगी, तब 2:1 रेशियो में बाकी माल आपस में तकसीम कर लेंगे। फिफ्थ केस देखें, इफ़ शी इज़ प्रेजेंट विद अ डॉटर, यानी बाप शरीक बहन का वजूद एक बेटी और एक पोती के साथ हो तब बाप शरीक बहन की हैसियत रेसिडियरी की होगी और वो बाकी माल पाएगी। केस देखें, अगर मरने वाले का बेटा पोता हो, बाप दादा वगैरह हो, यानी मेल असेंडेंट्स या मेल डिसेंडेंट्स हो तो बाप शरीक बहन एक्सक्लूड हो जाएगी। और एक्सक्लूड होने की एक दूसरी कंडीशन भी है, इफ़ देयर आर 2 फुल सिस्टर्स, यानी एक से ज़्यादा सगी बहनें हों या एक सगा भाई या एक सगी बहन हो तब भी बाप शरीक भाई बहनें एक्सक्लूड हो जाएंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।